دیکھیے خان صاحب کے عدالتوں میں پیش ہونے کے حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پہلے تمہید باندھنی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے خان صاحب، آپ اپنے اپوزیشن میں جو اس وقت جماعتیں تھیں جب آپ کی حکومت تھی، تو آپ ان کو کہتے تھے وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو آپ نے اپنی الیکشن کمپین ساری اسی کے اوپر احتساب کا جھنڈا لے کے آپ آئے تھے، اور پھر آپ نے اپنے اقتدار کے دوران ہر روز یہ کہا کہ میں جیلیں بھر دوں گا۔ یہ نوبت آ گئی تھی کہ آپ کے وزیر جو ہیں ہفتوں پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ کس بندے کو کتنی سزا ہوگی، وہ کون سی جیل میں جائے گا، کس کے لیے کہاں کمرہ بن رہا ہے، یاد ہے نا، اور کون پکڑا جانے والا ہے، اور عین اسی طرح ہوتا تھا۔ چلیے ہو گیا، آپ نے ان کے خلاف مقدمات چلائے، نیب کو آپ نے استعمال کیا، اور جس بری طرح سے کیا وہ اب سب کے سامنے ایکسپوزڈ ہے۔ عدالتوں نے وہ سارے مقدمے ایک ایک کر کے اٹھا کے پھینکے ہیں۔ آپ کے دور اقتدار میں ہی ان کے خلاف مقدموں کے بارے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور چاروں ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کے جو ریمارکس تھے نیب کے مقدمات پر، وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ یہ کہا گیا تھا کہ دس از این انسٹیٹیوشن، نیب کے بارے میں، جو پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے بنایا گیا تھا اور اسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا، کسی چیف جسٹس نے ہائی کورٹ کے یہ کہا کہ اتنے کمزور مقدمات ہوتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے سنتے ہوئے، اور یہ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے۔ خان صاحب، یہ پروسیس آپ نے 4 سال تک چلایا، اب آپ کے خلاف وہی کچھ ہو رہا ہے۔ چوری کا مقدمات ہی ہے نا جناب، فارن فنڈنگ کیا ہے، توشہ خانہ کیا ہے، تو آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اور میری تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، ممکن ہے کہ جھوٹ ہو، تو پھر آپ عدالتوں میں پیش ہو کے ثابت کریں اس کو کہ یہ سب بکواس ہے، یہ سب میرے خلاف ایک کمپین کا حصہ ہے۔ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ کو اتنا میسیو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے کہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو ضمانتیں بھی مل رہی ہیں، اور آپ کو ریلیف جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اس طرح کا مل رہا ہے، تو پھر پیش ہوں عدالتوں میں، سچ کو سامنے آنے دیں۔ مگر مجھے لگتا ہے وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں۔ نہیں، میری ایک بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ ہر اس جگہ جائیں گے جہاں سے ریلیف ملنا ان کا یا تو حق ہے یا ان کو یقین ہے، لیکن وہ 3 مقدموں میں کبھی پیش نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے؟ ایک توشہ خانہ، اچھا، دوسرا فارن فنڈنگ، تیسرا ان کی بیٹی کا معاملہ جو ہے، جو الجڈ بیٹی ہے ان کی، جو الزام ہے ان کے اوپر، کیونکہ تینوں ہی مقدمات کی نوعیت بہت سنگین ہے۔ اچھا، مجھے لگا کہ حکمت عملی بدل گئی ہے، وہ سارا جو زمانہ ہم نے دیکھا، یہ ان عدالتوں میں جہاں یہ مقدمات ہیں عائشہ، وہاں کے دروازے سے واپس آ جائیں گے۔ اچھا، یہ 3 اسپیسیفکلی آپ کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ نہیں پوچھ رہی، وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ جس دن یہ پیش ہو جائیں گے ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اور وہ یہ نہیں چاہتے؟ جی، کیوں چاہیں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس مقدمات کی نوعیت کتنی سنگین ہے۔ دیکھیے خان صاحب نے 2-4 حوالے میں دینا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا تھا، وہ سائفر لہرانے کے بعد، کہ یہ سازش ہوئی ہے میری حکومت کے خلاف، اس طریقے سے مجھے ایک گمبھیر سازش کے تحت حکومت سے نکالا گیا ہے، آپ اس کی جوڈیشل کمیشن قائم کریں اور اس کی انکوائری کریں۔ ٹھیک، سپریم کورٹ نے اس کے کانٹیکٹ کو دیکھا ہوگا، میں یہ نہیں مان سکتا کہ سپریم کورٹ نے اس کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ یہ خط کیا ہے، لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ اس میں کچھ ہے نہیں، کیونکہ ایویڈنس لیک کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو انہوں نے دوبارہ خط لکھ دیا چیف جسٹس۔ نہیں سنیں نا، وہ خط تو اور وجہ سے لکھا ہے نا۔ پھر آپ نے خود کہا کہ دیٹ سائفر ایشو از آن مائی بیک، یاد ہے آپ کو؟ اور پھر آپ نے اپنی محبت کی پنگیں بڑھانی شروع کی امریکن سے، جو اب تک بڑھ رہی ہیں، ٹھیک چل رہی ہیں نا۔ ابھی آپ کی بہن بھی امریکہ گئی تھی، وہ بھی وہاں آفیشل سے ملی ہیں، آپ نے وہاں پر ایک فرم ہائر کی ہوئی ہے جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں۔ آپ کے یہاں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ناشتہ فرماتے ہیں ویسٹرن اور امریکن ڈپلومیٹس کے ساتھ۔ یہ وہی حرکت ہے نا جو آپ کے دور اقتدار میں آپ کے منحرف اراکین نے کی تھی، اور اپوزیشن کے لیڈر جب ملتے تھے امریکن سفیر سے یا کسی سے، تو آپ کہتے تھے یہ ان کا حق ہی نہیں ہے، یہ تو غداری ہے، یہ تو سازش ہے۔ تو قبلہ اب آپ اور آپ کے ساتھی کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں صاف یاد رکھنی چاہیے۔ خان صاحب کے لیے اب 2 چیزیں لازم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک حد تک چھپ سکتے ہیں عدالتوں سے، جو ان کو جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں، جو سیریز آف مقدمات قائم کیے گئے ہیں، میں بالکل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ جینوئن یعنی ایویڈنس کے بلبوتے پر ہیں یا وہ جرم انہوں نے سے سرزد ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پریشر بڑھانے کے لیے ہے، اور پولیٹیکل رجیمز ہم نے مختلف دیکھی ہیں، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کی تھی، چاہے وہ سویلین ملٹری ڈکٹیٹرز کی تھی، انہوں نے اس طرح کے حربے استعمال کیے ہیں ہمیشہ اپنے مخالفین کے ساتھ۔ خود خان صاحب بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں۔ اچھا، لیکن
یہ جو 3 گھمبیر مقدمات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں، اس میں خان صاحب نہیں چاہتے کہ اس کی پروسیڈنگ شروع ہو. اچھا. اس کے لیے ان کی یہ کوشش بھی ہوگی، ابھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن ہوگی، کہ کسی طرح سے آؤٹ آف کورٹ ان معاملوں کو سیٹل کیا جائے. اور ان معاملوں کو سیٹل کرنے کے لیے اگر خان صاحب کسی دن انہی چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کو اور مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو یہ ابھی پچھلے دنوں جو کوششیں ہو رہی تھیں، کیونکہ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ تو وہ نہیں، کافی بار وہ کہہ چکے ہیں. اب آپ اس کو آگے پریڈکٹ کر رہے ہیں، اس کو اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں. لیکن ابھی جو آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار خان صاحب کی طرف سے ہو رہا تھا، وہ بھی اسی سلسلے میں ہو رہا تھا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ میں ووٹ بینک سے شاید وہ میجورٹی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو پاؤں جس کی میری خواہش ہے، یا جس کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی لے لیں گے. سن رہی ہیں نا آپ بھی؟ یہ میں بھی سن رہا ہوں. ان کا سابقہ تجربہ انہیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک اشرافیہ یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی جماعت نہیں جیت سکتی. آج بھی انہیں یہ پریشانی ہے کہ اس وقت کی اشرافیہ جو ہے، یہ ان کا خیال ہے، وہ حالانکہ اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن خان صاحب کے دل میں یہ بات ہے کہ چونکہ اس وقت کی جو قیادت ہے عسکری، وہ اس وقت سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ ہے یا پی ڈی ایم کے اتحاد کے ساتھ ہے، اس لیے میرا اقتدار میں آنا اتنا آسان نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اصرار کیا اور بہت اصرار کیا کہ میں آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں. وہ تو حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے شاید واقعتاً یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ میں نے اب پولیٹکس میں اس ادارے کو ملوث ہونے نہیں دینا. اور اگر ایسا ہے تو میرے خیال سے ایک اچھی روایت قائم ہونے جا رہی ہے. اگر ان اداروں کا رول پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو جائے گا تبھی ہم ایک دن جمہوریت کی منزل پا لیں گے. صحیح. اچھا بخاری صاحب، خان صاحب کا اعتماد عدالتوں پہ جو ہے وہ قائم و دائم ہے، کیونکہ بار بار وہ رجوع کرتے ہیں عدالت سے. سائفر والے معاملے پہ بھی آپ نے کہا کہ عدالت کو انہوں نے خط لکھا تھا. پھر اپنا جو قتل کا جو منصوبہ ہے جس کے حوالے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے، تب بھی انہوں نے خط لکھا تھا. اور اب پھر انہوں نے خط لکھا ہے کیونکہ ان کے قتل کی سازش کی جامع جو تحقیقات ہیں وہ کی جائیں. میں نے پرسوں بھی اور کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ خان صاحب جو آپ کی پاپولیرٹی کا گراف ہے اور جس طرح سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، کوئی آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا. کوئی ادارہ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کسی اتنے پاپولر لیڈر کی زندگی جو ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کبھی ہوگا، نہ ایسا کبھی ہونا چاہیے. نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ سازش اس طریقے سے بنی گئی ہے کہ کہا جائے گا کہ جی وہ جو ہے وہ گاڑی سے باہر نکلے اور پھر جو ہے کسی شدت پسند نے، جس طرح وہ پہلے ایک سٹوری بتاتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ہنگامے میں. ہاں، میں آپ کو ایک سٹوری میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو نیلسن منڈیلا تھے جب وہ زندہ تھے تو وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. اچھا. اب آپ پوچھیں مجھ سے کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہے، میں کہوں گا میں بھی نہیں بتاتا آپ کو. اچھا، نہیں بتاتے. تو یہ جو الزام لگانا ہے نا بغیر سبسٹینشل ایویڈنس کے، یہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو عدالتی رویہ ہے، خان صاحب کے فالوورز کا جو پولیس اور رینجرز کے ساتھ سلوک ہے، جس طریقے سے ان کے اوپر پیٹرول بم چل رہے ہیں، جس طریقے سے ان کی گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے ہم پلہ ہیں ٹرمپ صاحب. اچھا. وہ بھی اسی طرح سے اقتدار سے نکلے تھے اور اسی طرح سے واپس آنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال سے جلد وہ مطالبہ کرنے والے ہیں کہ نیو یارک میں 1 عدد سمان پارک جو ہے وہ بنایا جائے فوری طور پہ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے واقعات کو نظر انداز کر کے اپنی سیاست کے لیے کچھ بھی کرنے پر تل جاتے ہیں تو پھر منزل دور چلی جاتی ہے. اچھا بخاری صاحب، انتخابات کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. یہ جو اجلاس ہوا ہے جس میں حکومتی اور اس کی قیادت اور صوبائی اسمبلیوں کے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز کرانے پر اتفاق ہوا ہے، کیا اہمیت ہے اس کی، کتنا امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کی روشنی میں جو ہے انتخابات مزید ڈلے ہوں گے جو پنجاب اور کے پی میں ہونے جا رہے تھے؟ دیکھیے، مائنس عمران خان اینڈ ہز پارٹی، جتنے باقی کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ انتخابات ایک چاہیے. لیکن ایک طرف عدالتی فیصلہ موجود ہے. میں عرض کروں بالکل ٹھیک ہے، عدالت نے الیکشن کرانے کا کہا ہے نا، اور آئین کے مطابق کہا ہے 90 دنوں میں کرائیں. لیکن میں نے کل بھی کہا تھا، میں نے آرگو کیا تھا آپ سے کہ جو زمینی حقائق ہیں ان سے آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. خدا نہ خواستہ جنگ لگ جائے ہندوستان سے، کرائیں گے انتخاب. آپ خدا نہ خواستہ ٹیررزم کی کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جائے، الیکشن ہوں گے. اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، الیکشن ہونے چاہیے. لیکن اس بحث میں ہم ضرور پڑھیں گے کہ جب 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں گے اور پھر نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. پھر کیا سٹنگ گورنمنٹ سسپینڈ کی جائیں گی 3 مہینے کے لیے اور نگران آئیں گے؟ تو اس میں بہت وزن ہے. جو یہ خواہش کی جا رہی ہے کہ یہ الیکشن ایک ہی دن ہو. آپ کو یاد ہوگا
ایک دفعہ بیچ میں خان صاحب اتفاق بھی کر گئے تھے اس سے. نہیں تو مطلب اس طرح کی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ عدالت کے پاس یہ مدعا اس طریقے سے اٹھایا جائے لے جا کے کہ یہ ممکن نہیں ہے آئینی طور پہ جو ہے قباحتیں ہیں. یہ اسی صورت میں ہوگا جب خان صاحب سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھیں گے, اچھا ایک نقطے پہ اتفاق ہوگا ہی تو عدالتیں مانیں گی نا. لیکن اگر عدالتوں میں جا کے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو پھر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. تو یہ میں ویسے خواہش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بخاری صاحب. دیکھیے خواہشات تو ہے نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اب آپ کی خواہشات پر تو سب کچھ نہیں ہو سکتا. میرے خیال سے اس کے اوپر پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کو بیٹھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر وہ ایک نقطے کے اوپر اتفاق کر لیں. صحیح. ورنہ مسائل پیدا ہوں گے اور میں اور آپ بیٹھ کے ان مسائل کا یہاں تذکرہ بھی کر رہے ہوں گے, اس کے اوپر تبرہ بھی کر رہے ہوں گے.